السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ اور رسول ادب کے اسباق چل رہے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے معروف اور مجہول کے متعلق کہ معروف کسے کہتے ہیں اور مجہول کسے کہتے ہیں۔ دونوں کی تعریفات آئیں گی۔ پہلے تو کچھ جملوں کے ذریعے اس کی وضاحت پیش کریں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد لاسٹ میں معروف اور مجہول کی تعریف اور مثالیں پیش کریں گے۔ تو بہت مختصر اور آسان سبق ہے، اس کو انشاءاللہ اچھے سے سنیے۔ دیکھیں بتا رہے ہیں کہ احمد نے لکھا، چند پہلے جملے پیش کر رہے ہیں کہ نمبر 1 احمد نے لکھا، اس کے بعد ہے محمود نے کتاب پڑھی، تیسرا ہے رشید کاغذ لا رہا ہے۔ اب یہ تینوں جملوں کو دھیان سے اپنے ذہن میں رکھیں۔ احمد نے پڑھا، محمود نے کتاب پڑھی، رشید کاغذ لا رہا ہے۔ تو دیکھیے تینوں الگ الگ مثال، ایک تو ماضی کی ہو گئی، احمد نے خط لکھا، ایک محمود نے کتاب پڑھی اور رشید کاغذ لا رہا ہے۔ اب دیکھیے بتا رہے کہ دیکھو ان جملوں میں 3 فعلوں کا ذکر ہے، لکھا، پڑھی اور لایا جا رہا ہے۔ کہ لکھنا کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے، کام ہے۔ پڑھنا یہ بھی کام ہے، فعل ہے۔ لا رہا ہے، لانا یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے، کام ہے۔ تو 3 فعلوں کا ذکر ہوا ہے۔ اگر تم سے پوچھا جائے کہ ان فعلوں کا فاعل کون ہے تو تم کہو گے کہ لکھا کا فاعل احمد اور پڑھی کا فاعل محمود اور لا رہا ہے کا فاعل رشید ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو ظاہر بات ہے آپ یہی کہیں گے کہ احمد نے خط لکھا، تو لکھنے والا کون ہے؟ احمد ہے، تو کام کرنے والا کون ہوا؟ احمد ہی ہوا نا، تو وہ فاعل ہوگا۔ اسی طریقے سے پڑھنے کا کام جو ہے وہ کس نے کیا؟ محمود نے۔ اور لانے کا کام کس نے کیا؟ رشید نے کیا۔ تو احمد اور محمود اور کیا رشید، یہ فاعل ہوئے۔ تو بے شک تمہارا جواب کیا ہے؟ درست ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر ان جملوں کو یوں بولا جائے، اس ترتیب سے بولا جائے کہ لکھا گیا خط، کتاب پڑھی گئی، کاغذ لایا جا رہا ہے، اب اس ترتیب سے بولا جائے تو اب دیکھیے، اور پوچھا جائے کہ ان جملوں میں فاعل کون ہے تو تم کہو گے کہ ان جملوں میں چونکہ فاعل کا ذکر نہیں ہے اس لیے یہ بتایا نہیں جا سکتے کہ فاعل کون ہے۔ ظاہر بات ہے کہ خط لکھا گیا، کہ آپ کو کیا پتہ چلا کہ ایک تو خط لکھا گیا فعل معلوم ہو رہا ہے، اور خط کس چیز کو لکھا گیا ہے؟ خط کو لکھا گیا ہے، لیکن لکھنے والا کون ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، اس میں ذکر نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے کتاب پڑھی گئی، کتاب کو پڑھا گیا لیکن پڑھنے والا کون ہے اس کا ذکر نہیں ہوا۔ کاغذ لایا جا رہا ہے لیکن کون لانے والا ہے وہ پتہ نہیں ہے، یعنی کہ جو فاعل ہے، کام کرنے والا، وہ معلوم نہیں ہے۔ تو بتا رہے کہ اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ فعل کے ساتھ کہیں تو فاعل کا ذکر ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ تو دو طریقے کے فعل ہوں گے، کہیں پر کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا ذکر فعل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ فاعل بھی آتا ہے، اور کہیں پہ کیا ہے؟ فاعل نہیں آتا، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو اب دیکھیے کیا بات بتا رہے ہیں کہ اب سنو، جس فعل کے ساتھ ان کے فاعل کا ذکر ہوتا ہے اس فعل کو کیا کہیں گے؟ معروف کہتے ہیں۔ جس کے ساتھ کیا اس کے فاعل کا ذکر ہو، جیسا کہ اوپر کے 3 جملے آئے تھے نا، وہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے، کہ اس میں فاعل ہمیں معلوم تھا، ان کا ذکر موجود تھا۔ اور جس فعل کے ساتھ اس کے فاعل کا ذکر نہیں ہوتا اسے مجہول کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خط لکھا گیا، تو اس میں لکھنے والا خط کون ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کتاب پڑھی گئی، کتاب کو پڑھنے والا کون ہے وہ معلوم نہیں۔ کاغذ لایا جا رہا ہے، لانے والا کون ہے وہ معلوم نہیں۔ تو یہ ہو گیا فعل مجہول۔ اب بتا رہے کہ ذیل میں دونوں کی تعریف لکھی جاتی ہے۔ اب دیکھیے دونوں کی تعریف پیش کر کے ان کو اور آسان انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ یہ تعریف آپ یاد رکھیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ فعل معروف کسے کہتے ہیں، فعل مجہول کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ تعریف پیش کر سکتے ہیں کہ معروف وہ فعل ہے جس کے فاعل کا ذکر کیا گیا، جیسے احمد آیا، تم جاؤ گے، اس نے پڑھا۔ احمد آیا، تم جاؤ گے، اس نے پڑھا، 3 جملے۔ تو ان مثالوں میں آیا، جاؤ گے اور پڑھا یہ کیا فعل معروف ہے، کہ ان کے ساتھ فاعل کا بھی ذکر ہے نا، کہ جس کے ساتھ فاعل کا ذکر اسے معروف کہیں گے۔ تو احمد آیا، آنے والا کون ہے؟ احمد، فاعل کا ذکر موجود ہے۔ تم جاؤ گے، کون جائے گا؟ تم، تو اس کا ذکر موجود ہے۔ اس نے پڑھا، پڑھنے والا کون ہے؟ اس،
تو یہ فاعل کا ذکر یہاں پہ موجود ہے، فاعل موجود ہے، تو اسے کہیں گے فعل معروف، اور یہ جو فعل ہے انہیں کیا کہیں گے؟ فعل معروف کہیں گے۔ اب جن میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا انہیں کیا کہیں گے؟ کہ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کے فاعل کا ذکر نہ کیا گیا ہو، جیسے خط لکھا گیا، کتاب پڑھی گئی، کاغذ لایا جا رہا ہے، کہ ان مثالوں میں لکھا گیا، پڑھی گئی اور لایا جا رہا ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ فعل ہے، اور کون سے فعل ہے؟ فعل مجہول۔ تو اس سے کیا آپ کو بات پتہ چلی اس سبق سے کہ فعل کی دو قسم ہوتی ہے، ایک تو فعل معروف اور ایک فعل مجہول۔ ایک فعل معروف اسے کہتے ہیں جس میں کیا فاعل کا ذکر ہو، فاعل موجود ہو۔ فعل مجہول اسے کہتے ہیں جس میں فاعل کا ذکر نہ ہو، فاعل موجود نہ ہو، اسے کہتے ہیں فعل مجہول۔ تو امید ہے کہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کی خود سے آپ مثالیں بنانے کی کوشش کریں اردو میں ہی، اور عربی میں بعد میں، پہلے تو اردو میں بنانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ یہاں پر دیا ہے کہ خط لکھا گیا اور کتاب پڑھی گئی، کاغذ لایا جا رہا ہے، تو آپ خود سے بھی اپنے اسی انداز پر، اسی طرز پر جملے بنائیں کہ جیسے ناصر نے مدد کی، ناصر نے مدد کی، تو یہ ہو گیا فعل معروف والی مثال۔ اور ناصر کی مدد کی گئی، تو یہ ہو گیا فعل مجہول۔ اسی طریقے سے اس نے مارا، تو یہ ہو گیا فعل معروف۔ زید نے مارا، ہو گیا فعل معروف۔ زید مارا گیا، زید کو مارا گیا، یہ ہو گیا فعل مجہول۔ تو اس طریقے سے خود سے مثالیں بنانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو انشاءاللہ آپ نمبر پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔